العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں اور میری ماں اور بہن، آپ کو پتہ ہے کہ یہ لمبی تقریر کا پروگرام نہیں ہے، بہت مختصر پروگرام ہے جو مغرب اور عشاء کے درمیان انشاءاللہ تعالی تمام ہوگا۔ اس لیے اس کو عام تقریر نہ سمجھیں، یہ ایک نصیحت کی مجلس ہے۔ آپ کی محبت میں جمعیت اہل حدیث مشرقی چمپارن نے یہ پروگرام رکھا ہے تاکہ اپنے بھائیوں کو کچھ اچھی باتیں بتائی جائیں قرآن و سنت کی۔ اس غرض سے یہ مجلس سجائی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ تقریری پروگرام ہے اور لمبی چوڑی تقریریں ہوں گی۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو باتیں بھی ہوں غور سے سنیے، بہت کم باتیں ہوں گی اور مفید باتیں ہوں گی، کام کی باتیں ہوں گی، آپ کو جنت میں لے جانے والی باتیں ہوں گی، جہنم سے دور کرنے والی باتیں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ اس کو عام تقریر مت محمول کیجیے گا۔ عام تقریر آدمی سنتا ہے نہیں سنتا ہے، انسنی کر دیتا ہے، نہیں، یہ آپ کے فائدے کے لیے مجلس رچائی گئی ہے تاکہ آپ کو کتاب و سنت کا علم ہو اور ایسے مسائل آپ جانیں، ایسی چیزوں سے باخبر ہو جائیں، ایسے اعمال کو آپ سمجھ سکیں کہ جن کے کرنے کے بعد آپ جنت کے مستحق بن جائیں۔ دیکھیے میرے بھائی، سب سے بڑا مسئلہ جنت کا ہی ہے۔ ہماری ساری توجہ کس لیے ہے؟ یہ ہم لوگ جو نیک اعمال کر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا دیگر بہت سارے اعمال ہیں جن کو ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم جنت کے مستحق بن جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور ساری ہماری توجہ کا مسئلہ یہی ہے بس، اور کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے۔ وہ چوپٹ لکھنوی ایک شاعر ہیں، تھے، اس وقت وہ انتقال کر چکے ہوں گے۔ ان کا ایک شعر ہے، شجر ممنوع نہ تھا جنت میں کھانے کے لیے، شجر ممنوع نہ تھا جنت میں کھانے کے لیے، یہ تھی ایک اسکیم آدم کو بھگانے کے لیے، یہ تھی ایک اسکیم آدم کو بھگانے کے لیے۔ اور دادا جس جنت سے نکلے ان کے پوتے بے حیا، دادا جس جنت سے نکلے ان کے پوتے بے حیا مر رہے ہیں پھر اسی جنت میں جانے کے لیے۔ بہت اچھی بات اس نے کہا ہے نا۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ ہم لوگ مر رہے ہیں، ساری محنتیں ہماری ہو رہی ہیں، نیک اعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم جنت کے مستحق بن جائیں اور رب العالمین ہم سے خوش ہو جائیں۔ تو یہ جنت اور جہنم کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو یاد دلایا ہمیں۔ جی ہم لوگ بھول جاتے ہیں، دنیا میں خالی دنیا کے فائدوں کو دیکھتے ہیں اور جنت اور جہنم کو بھول جاتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے کس طرح سے جہنم کو یاد دلایا ہے۔ کیا فرمایا؟ سارے ایمان والوں کو اللہ نے خطاب کر کے فرمایا کہ ایمان والو سنو، تم لوگ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دیکھا ہم نے، جہنم کی آگ سے بچاؤ جس میں جلنے والے لوگ انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہ معبودان باطلہ جو ہے نا، جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ پتھر ہوں گے۔ اور سنیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جہنم کے بارے میں کہ ایسے فرشتے وہاں پر ہوں گے، جہنم کے داروغہ ہوں گے جو بہت سخت دل ہوں گے، مضبوط ہوں گے۔ جی ان کو رحم نہیں آئے گا، جی اور ان کو کوئی زیر نہیں کر سکے گا۔ ایسا نہیں کہ ڈھکیل گیا اور جو ہے بھاگ جائیں وہاں سے، نہیں۔ اور وہ وہی کریں گے جو اللہ ان کو حکم دے گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ کی نافرمانی جس کے بارے میں حکم ہوگا کہ جہنم میں ڈال دو، تو یوم یدعون الی نار جہنم دعا ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون۔ اللہ نے فرمایا کہ ڈھکیل کر کے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور فرشتے کہیں گے کہ یہ وہی جہنم ہے جس کا تم لوگ انکار کرتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ
تو یہ آیت کریمہ ہے، ذرا اس پر غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اپنے آپ کو، یعنی خود اپنے آپ کو، اے مسلمانوں، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس آگ سے کیسے بچ سکتے ہیں اور کیسے اپنے بال بچوں کو بچا سکتے ہیں، ہے کہ نہیں مسئلہ؟ دیکھیے، بات مت کیجیے، میں نے کہہ دیا کہ بات بہت دیر تک نہیں ہوگی، اور یہ شوقاً تقریر نہیں، شوق سے نہیں ہو رہی ہے، آپ کے فائدے کے لیے یہ مجلس جمائی گئی ہے کہ آپ کو فائدہ ہو، آپ جان سکیں۔ بتائیے، جہنم سے کیسے کوئی بچ سکتا ہے؟ بولیے تو جواب دیجیے، تو کیسے کوئی جہنم سے بچ سکتا ہے؟ کیا طریقہ ہے بچنے کا؟ دو طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، ٹھیک ہے؟ جہنم سے اگر بچنا ہے ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رسول تم کو دیں، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیں ان کو کرو، اور جن کاموں سے آپ نے منع فرما دیا ان سے رک جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ سمجھ رہے ہیں نا جی؟ یہی تو ہم لوگ نہیں کر پا رہے ہیں۔ جن چیزوں کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا، ان کو ہم لوگ کرنا شروع کر دیں، اور جن چیزوں سے آپ نے منع فرما دیا ان سے رک جائیں۔ اگر کوئی انسان ایسا کرے، اس عمل پہ کاربند ہو جائے، تو جنت کا مستحق ہو جائے گا اور جہنم سے دور ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ لیکن ہم لوگ اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ہم لوگ اپنے اعمال کا جائزہ لیں، کیا ہم لوگ کر رہے ہیں؟ کوئی نہیں کر رہا ہے جی۔ شاید کوئی اللہ کا بندہ ہے جو اس عمل پر کاربند ہے، جو ایسا کر رہا ہے کہ اللہ کا حکم جیسا ہے ویسا ہی کریں گے، وہ دیوانہ ہے کہ رسول اللہ کا حکم ہے تو وہی ہوگا، وہی کریں گے، اس کے خلاف ورزی نہیں کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کبھی نہیں کریں گے اس کام جی۔ تو ایسا اگر کوئی بندہ ہے تو اس کو یقین کرنا چاہیے کہ وہ جنتی ہے، جنت میں جائے گا، اللہ اس کو جہنم سے بچائے گا جی۔ اور آپ کو سن کے تعجب نہیں ہونا چاہیے، یہی اسلام ہے۔ اسلام کے اندر کے دو حصے ہیں، مامورات اور منہیات۔ سمجھ رہے ہیں؟ مامورات کا مطلب ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ اس رسول نے حکم دیا ہے، ان کو کرنا ہے، انہی کو کرنا ہے۔ اور منہیات کا مطلب ہے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے اللہ اس رسول نے، ان سے نہیں جانا۔ یہ اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ اور یہ اسلام کہاں ہے؟ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، اور قرآن بار بار کہہ رہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اسی کو القرآن مجید بار بار کہتا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کا، رسول اللہ کی اطاعت کا۔ اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہ، کتاب اللہ و سنت، کہ تم لوگوں کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ دیکھا آپ نے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام انہی دونوں حصوں کا نام ہے، اور یہ دونوں چیزیں، دونوں اجزاء قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے اگر کوئی آدمی اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو ان دو کتابوں کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا جی۔ ان کے اندر جو بھی احکام و فرامین ہیں ان پر چلنا ہوگا، ہے نا؟ لیکن آج یہ بھی نہیں، آج تو یہ چیزیں پشپش، بہت سارے لوگ ان چیزوں پر عمل ہی نہیں کرتے، اور کچھ لوگ ہیں جو ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کر کوئی اور تیسری چیز اپناتے ہیں، کوئی تیسرا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، کامیابی کا راستہ یہی ہے، قرآن اور حدیث یہی کامیابی کا راستہ ہے، اور اس پر عمل کرنے کے بعد انسان کو یقین کرنا چاہیے کہ وہ جہنم سے بچ جائے گا، جنت کا مستحق ہے۔ ٹھیک ہے؟ دوسرا پہلو، یہ تو آپ نے جان لیا جہنم سے کیسے بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو بھی، اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، کیسے بچا سکتے ہیں اپنی اولاد کو، اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو
یہی قابل غور چیز ہے میرے بھائی۔ آج ہم لوگوں نے بچوں کو آزاد چھوڑ دیا ہے، بچوں کو آزاد چھوڑ دیا ہے۔ بچے ہمارے کیا کیا کرتے ہیں، بچے کیا کیا بن رہے ہیں، اس پر ہماری توجہ نہیں۔ ہماری توجہ کس چیز پر ہے؟ پیسہ پر۔ بچے پڑھیں نہ پڑھیں، کچھ بھی کریں، نیک کام کریں، نیک بنیں نہ بنیں، برے بنیں، پیسہ ملنا چاہیے۔ جی آج یہی بات ہے۔ آج وہ بچے جو نہیں پڑھے لکھے، قرآن حدیث کو نہیں جانتے ہیں، جاہل ہیں، پیسہ کما کر دے رہے ہیں ماں باپ خوش ہیں، ماں باپ خوش ہیں۔ وہ پوچھتے بھی نہیں کہ بیٹا نماز پڑھتے ہو کہ نہیں، جانتے ہو کہ اللہ رسول کے بارے میں کچھ جانتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، کچھ نہیں، کوئی تعلیم ان کی نہیں، جاہل ہیں۔ لیکن ماں باپ کو پیسہ مل رہا ہے، خوش ہیں، جی خوش ہیں، بلڈنگ بن رہی ہے اور یہ دکان قائم ہو رہی ہے اور پھر زمین خریدی جا رہی ہے اور خوش نہیں۔ میرے بھائی یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ آج کے سرپرست، آج کے گارڈین نے بچوں کو برباد کیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، مجھے معاف کر کیجیے گا آپ لوگ، مجھے کہنے دیجیے، آج کے گارڈینوں نے بچوں کو برباد کیا ہے۔ یہاں جہنم سے بچانے کے بعد اللہ نے فرمایا، پر ہم نے ان کو چھوڑ دیا، ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ جی کیسے بچ سکتے ہیں؟ جب تک ان کے پاس علم نہیں ہوگا، علم، اس وقت تک وہ کیسے جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں؟ کیا طریقہ ہے بچنے کا؟ کیسے وہ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں؟ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ دین کن چیزوں کا نام دین ہے؟ اخلاق کیا چیز ہوتے ہیں؟ کوئی علم نہیں، کچھ نہیں جانتے۔ اور یہ ماں باپ پیسے کے چکر میں دین کی تعلیم نہیں دیتے ان کو دنیا کی تعلیم دیتے ہیں، یا تعلیم دیتے ہی نہیں، دنیا کی تعلیم دیتے ہیں اور دین کی تعلیم نہیں دیتے ہیں، یا دنیا کی بھی تعلیم سے ان کو محروم کر کے ان کو کہیں کام کرنے کے لیے، کام سیکھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ میرے بھائی یہ سب سے بڑی ہماری کمی ہے گارڈین کی، گویا کہ ہم خود اپنی اولاد کو بگاڑ رہے ہیں، خود اپنی اولاد کو ہم جہنم کے راستے پر ڈال رہے ہیں۔ آپ سمجھ لیجیے، جب تک کسی آدمی کے پاس دین کا علم نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ صحیح راستے پر نہیں قائم رہ سکتا ہے۔ الا ماشاء اللہ، اللہ ہدایت دینے والا ہے، میں یہ نہیں کہہ تک نہیں رہ سکتا، لیکن یہی حقیقت ہے، کسی بھی آدمی کے نیک بننے کے لیے، صالح بننے کے لیے اور دین پر صحیح طریقے سے عامل بننے کے لیے علم ضروری ہے۔ اور آپ یقین کر لیجیے، جو دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے اس کے لیے جنت کا وعدہ بھی ہے، جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ جی جنت کی راہ کو آسان کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے جو کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرتے۔ مجھے اور کسی تعلیم سے انکار نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ بچوں کے پاس جب تک دین کا علم نہیں ہوگا، ان کو صالح اور نیک بنانا، ان کو دین کے راستے پر قائم رکھنا یہ آسان نہیں ہے۔ لیکن ہمیں اس کوئی فکر نہیں ہے۔ آج پیسہ چاہیے، اس دینی علم کے اندر کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ پیسہ نہیں ہے، جس دین کو اللہ کے رسول نے سب سے افضل علم قرار دیا، اس علم کو سب سے افضل اللہ کے رسول نے قرار دیا، اس علم کے بارے میں ہمارا گمان ہے کہ اس میں پیسہ نہیں ہے، اسی لیے چھوڑ رہے ہیں۔ ذرا دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ اس حدیث پر غور کیجیے، بخاری کی روایت ہے، جی یہ سمجھنے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھانے کے لیے۔ سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور ہم کہتے ہیں کہ کیا فائدہ ہے علم حاصل کا؟ کتنا بڑا تبدیلی! یہ کون سی محبت ہے رسول اللہ سے؟ نعوذ باللہ، یہ ہماری کون سی محبت ہے؟ آپ فرمائیں کہ سب سے بہتر کام یہ ہے، اور ہم کہیں کہ نہیں، وہ اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ آپ جان لیجیے، ہم لوگ جو دنیا کے چکر میں اس دین سے بچوں کو پھیر کر کے جاہل بنا رہے ہیں اور جہنم کی راہ پہ ڈال رہے ہیں، کس لیے؟ پیسہ کی وجہ سے۔ پیسہ اس میں نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں پیسہ بھی ہے، پیسہ بھی ہے۔ آپ کا ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اگر کسی لڑکے کے پاس علم ہے، اچھی طرح تعلیم حاصل کیا ہے، صلاحیت ہے اس کے پاس، آج بھی اس کو اچھی تنخواہ مل رہی ہے، اچھی تنخواہ اس کو مل رہی ہے،
कैसे आप कहते हैं पैसा नहीं? वो दौर चला गया, वो दौर गुजर गया। इस दौर में आप, अगर आपका बच्चा सलाहियतमंद है, अच्छी से अच्छी तालीम अगर उसकी है, अच्छी तनख्वाह उसको मिल रही जी, आप यकीन कीजिए 50,000 और 60,000 तनख्वाह मिल रही है। ये कम तनख्वाह है क्या? कितने बच्चे फारिग होकर, मदरसा से फारिग होकर ये BPSC का भी इम्तहान हुआ है, जिसकी तनख्वाह 50,000 से शुरू हो रही है। ये कौन लोग हैं? उलमा हैं जी। कितने उलमा कामयाब हुए? 50,000 से तनख्वाह शुरू हो रही है। आप कहाँ हैं? आप कहते हैं पैसा नहीं है। पैसा नहीं है, पैसा भी है, लेकिन अगर पैसा अल्लाह न खास्ता न भी हो, तब भी जिस चीज़ की तारीफ, जिस चीज़ की अहमियत को हमारे रसूल ने वादे किया है, सर आँखों पे इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़ी मुतय्यन कर रखी है जी, रोज़ी मुतय्यन कर रखी है। कितना हाथ पाँव कोई मारेगा उतना ही रोज़ी मिलेगी जितने कि अल्लाह ने लिखा है। हमारा ईमान है कि नहीं? इसमें हमारा ईमान है हम सबका। तो इसलिए ये सोच करके पैसा कम मिलेगा, अपने बच्चे को जाहिल बना दें और किताब व सुन्नत की तालीम से नाबलद कर दें, ये बच्चों को बिगाड़ना हो। आज औरतें भी सुन लें, औरत और मर्द दोनों मिल करके अपने बच्चों को ज़ाया बर्बाद कर रहे हैं। कितने बच्चे ज़ाया बर्बाद हो गए। आप तो मुसीबत ये है कि इल्म भी नहीं है, या अगर इल्म है तो अंग्रेज़ी का इल्म है, और हाथ में क्या है? मोबाइल है। मोबाइल दे दिया गया है। बच्चा क्या करेगा? मोबाइल में क्या क्या होता है, जो मोबाइल चलाते हैं वो जानते हैं जी। मैं नहीं चलाता था, बड़ा मोबाइल मेरे पास नहीं था, मेरे पास अभी बड़ा मोबाइल किसी ने हदिया कर दिया है। मैं देखता हूँ कभी कभी, अल्लाह हो, ऐसा मंजर आता है कि अगर नौजवान लड़का या लड़की देखेंगे तो उनकी क्या कैफियत होगी, अल्लाह की बात। तो मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, क्यों आपने मोबाइल दिया बच्चे को? जब एक लड़का जिसको आप पढ़ाना चाहते हैं उसको मोबाइल दीजिएगा, वो पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा जी। एक तो स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, आप समझना चाहिए स्कूल में नहीं पढ़ाई होती है। ये मदरसे के लड़के क्यों BPSC में कामयाब हुए हैं, क्यों मास्टर बन रहे हैं, क्यों ये लोग आ गए हैं हर जगह? इसलिए कि इदारे के अंदर, दीनी इदारे में पढ़ाए इन लोगों ने, और इनकी तालीम मजबूत है, इनकी तालीम ठोस है, कहीं भी जाकर कामयाब हो। लेकिन स्कूल के बच्चे कामयाब हो जाए? नहीं, पढ़ाई होती ही नहीं है। जो लोग कुछ जानते हैं वो ट्यूशन वगैरह करके जानते हैं, बाकी स्कूल में नहीं पढ़ाई होती है। तो बच्चे बहला भी देते हैं, गार्जियन बहक जाता है, और बड़ा बड़ा मोबाइल दे रखा है, वो क्या पढ़ेगा? वो जाता है पढ़ने के लिए, पढ़ता है कि कुछ और देखता है। आप रखे हुए हैं पटना में एक बच्चे को, दिल्ली में रखे हुए हैं, वो पढ़ता है कि क्या करता है? आपको पता है मेरे भाई? आप जो है ना सुनकर दंग रह जाएंगे। अभी 2-4 रोज का वाक़या है। एक लड़का पकड़ा गया है, पढ़ता है स्कूल में, पकड़ा गया। वो क्या है? लड़की का फोटो उसमें रखा है, और उसके साथ साथ उसमें क्या क्या जोड़ा है ना, गाना बजाना सब रखा है ना। उस पटीदार ही की लड़की है, उसको बदनाम करने के लिए, है ना, पटीदार में तो दुश्मनी होती है, उसके बच्ची को बदनाम करने के लिए उसने ऐसा कर रखा है। अभी उसने थाना वो जो है ना केस की मुकदमा किया है मोतिहारी में। मोतिहारी की पुलिस उसको ढूंढते उसको निकालते। आज मोबाइल जो है ना बहुत खतरनाक है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। पुलिस ने 40 सफ़े का सुना, वो सब क्या क्या निकाली है उसमें। निकालते पकड़ लिए तो लड़का पुरंदरा का है, और पुलिस पहुंच गई वहाँ पे और पकड़ के ले गई है उसको। समझ रहे हैं? बहुत पिटाई किया, समझ रहे हैं? अब पुलिस तो, और जो है ना ये कौन लोग होते हैं पुलिस, आपको मालूम है ना, उनको दर्द नहीं आता, वो भी हिंदू मुसलमान का मसला है जी। तो बस हमारा उस बच्चे गया है। तो मेरे भाई मैं कहना चाहता हूँ कि एक लड़का जिसको दीनी इल्म नहीं है, दीनी इल्म वाले लोग भाग जाते हैं कभी कभी, उनका कदम डगमा, मैं सही बात बोल रहा हूँ। दीन की तालीम हासिल करने वाले लोग भी कभी कभी भाग जाते हैं, भाग सकते हैं। शैतान हमारा दुश्मन है, कभी बहका सकता है मेरे भाई। तो एक आदमी, एक लड़का जिसके पास दीन का इल्म नहीं है, उसको भागने का ज़्यादा इम्कान है कि नहीं? लेकिन हम और आप इसको समझते नहीं हैं, और बच्चे को बड़ा मोबाइल दे दिया, बच्ची को बड़ा मोबाइल दे दिया, और समझते हैं कि बस कामयाब हो गया, पैसा दे रहा है कामयाब हो गया। हरगिज़ नहीं। एक लड़की मेरे ही गांव की, उसका रिश्ता मैंने लगाया, गरीब लड़की थी, और लेकिन अहले हदीस थे, वो अहले हदीस थे, उनकी गरीब बेटी थी। मैंने कहा कि मैं शादी करवाऊँगा इसकी, है ना, और मैंने रिश्ता जोड़ा अपने शागिर्द से। वो रिश्ता कबूल किया,
ایک روز کا واقعہ کیا ہے سنیے، دردناک واقعہ ہے۔ وہ رات کو فون کیا، لڑکی کا موبائل، لڑکی مطلب اس گھر کا موبائل نمبر لے لیا تھا لڑکا، اس کو اندازہ کرنا تھا، ایک رات کو فون کیا، ایک رات کو فون کیا وہ لڑکی کو اندازہ کرنے کے لڑکی کیسی ہے نا، تو بیزی بتا رہا ہے، بیزی سمجھ رہے ہیں، مشغول بتا رہا ہے موبائل، بہت دیر تک رات میں مشغول بتا رہا ہے۔ اس کے بعد جب فون لگا ہے تو وہی لڑکی اٹھائی، لڑکے کا کہنا یہ ہے کہ اتنی دیر تک یہ کہاں بات کر رہی تھی، میں انتظار کر رہا ہوں، آخر یہ بیجی بتا رہا ہے، بیجی کے بعد جو ہے نا جو فون لگا ہے تو وہ لڑکی اٹھائی اور رات کو یہ بات کس سے کر رہی تھی، کاٹ دیا جس کو۔ میں اس کا استاد ہوں، بات میری نہیں مانا، اس میں مجھے رونا آ گیا، میں رو پڑا حقیقت میں کہ میرا شاگرد ہے، اس نے اس رشتے کو انکار کر دیا، مجھے بہت درد ہوا، لیکن یہ صحیح کیا اس نے، صحیح بھی کیا اس نے، ہے نا۔ تو یہ حال ہے میرے بھائی، لڑکی ہے، آپ جو ہے اس کو موبائل دے، کیوں موبائل دیا آپ نے؟ وہ لڑکی کہاں بات کرے گی، لڑکا کہاں بات کرے گا، گارجین کے پاس رہے گا موبائل، ٹھیک ہے، لڑکا لڑکی کو کیوں دیتے ہیں موبائل؟ تو بہرحال میرے بھائی میں کہنا چاہتا ہوں کہ دینی علم سے محروم کر دینا اللہ کے یہاں اس کی پوچھ ہوگی، اور اس کی وجہ سے آپ کا بچہ یا بچی صحیح راستے پر نہیں رہ سکتے، بگڑ جائیں گے۔ اس طرح کے کتنے واقعات ہم لوگوں کے سامنے ہیں، کتنے لڑکے لڑکی کو لے کر بھاگ گئے، جی یہ سب ہوتا ہی رہتا ہے، کیوں؟ اس موبائل کی وجہ سے، اور دینی علم ان کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو دینی علم کو اللہ تعالیٰ نے فرض کرا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طلب علم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا یہ فرض ہے، فرض قرار دیا گیا ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جنت کی راہ پہ ایسا شخص جو اس راستے کو اختیار کرتا ہے اس کے لیے جنت کی راہ کو آسان کر دیا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے حدیث کی روشنی میں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کو علم دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں بتائیے، کتنا بڑا شرف اور کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین اتنے انعامات سے نوازتا ہے، اب پھر بھی اپنے بچے کو ہم محروم رکھتے ہیں، اور کہاں لے جا رہے ہیں ہم؟ اس علم سے محروم کر کے ہم لوگ کہاں بچے کو لے جا رہے ہیں؟ جہنم کی راہ پہ لگا رہے ہیں، جی۔ تو یہ ہم اور آپ جو سمجھتے ہیں نا کہ بچے کو کھلا پلا دیتے ہیں، حق ادا کر دیتے، نہیں، اللہ کے یہاں جواب دینے کے لیے تیار رہیے، جی۔ اگر آپ نے قرآن کی تعلیم نہیں دی بچے کو، اور اسلامی تعلیم کے روشنی میں آپ نے بچے کی تربیت نہیں کی، یہ بھی سن لیجیے، تربیت نہیں کی، اللہ کے یہاں مسئول ہوں گے آپ، اس لیے کہ آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، گھر کے سرپرست ہیں۔ اگر آپ نے نہیں اسلامی ماحول میں نہیں رکھا اس کو، اور اسلامی تعلیم کی روشنی میں اس کی تربیت نہیں کی، تو پھر اللہ کے یہاں سخت پرسش ہوگی، جی۔ اب دیکھیے آپ شروع سے اسلام کا اصول دیکھ لیجیے، شروع سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا عقیقہ ہوتا ہے، بلکہ بعض حدیثوں کی روشنی میں اس کے دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے نا، اس کے بعد 7ویں روز عقیقہ ہوتا ہے۔ دیکھیے اسلام کس طریقے سے بچے کی تربیت کرتا ہے، اس کا اثر پڑے گا، اچھا اثر پڑے گا، اذان دے اس کے کان میں، یا پھر اس کے بعد 7ویں روز عقیقہ کیجیے، اس کا اثر پڑے گا۔ اس کے بعد 7 سال کے ہونے کے بعد نماز کا حکم دیجیے، 10 سال میں اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو ماریے، اس کو پیٹیے۔ دیکھیے اسلام کا اصول ہے نا، کس طرح بچے کو بچپن سے جو ہے نا کس طریقے سے تربیت کرنے کی اللہ نے جو ہے نا یہ حکم دیا ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، اگر وہ یہ عقیقہ بھی کر رہے ہیں تو منمانی کرتے ہیں۔ اب کون آدمی ہم لوگوں میں 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کے لیے جائے؟ کوئی نہیں ہوگا، الا من رحمہ اللہ، شاید کوئی آدمی ہے۔ میں دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے کو لوگ مسجد میں لے کے چلے جاتے ہیں اور لے جا کے بیٹھا دیں گے، یا کتا کھاتا رہے گا وہ، لیکن بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تب نہ لانا چاہیے، لا کر کے جو ہے نا اس کو نماز میں کھڑا کیجیے نا، تو پہلے لاتے ہیں بعد میں نہیں لاتے، 7 سال کا بچہ ہو جائے نہیں لاتے۔ یہ میرے بھائی یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اور کیا ہوگا معلوم ہے، جب بچے کو ہم آپ سمجھتے ہیں چھوٹا بچہ چھوڑیے اس کو سونے دیجیے، نہیں، آخر اللہ ہمارا کوئی ظالم نعوذ باللہ ظالم تو نہیں ہے کہ حکم دیا کہ 7 سال کا بچہ کو نماز پڑھواؤ، 10 سال میں نہیں پڑھتا تو پیٹو، یہ کوئی ظلم تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کیوں حکم دیا؟ ہم لوگ اس کو نہیں کرتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کا ذہن بدلتے وہ بے نمازی ہو جاتا ہے، بعد میں کہیے گا نماز پڑھنے کے لیے نہیں نماز پڑھے،
नहीं नमाज पढ़ेगा। एक तो हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, सबसे बड़ी कमी है कि गार्जियन माँ बाप नमाज नहीं पढ़ते। आप सुन लीजिए, माँ बाप अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं तो बच्चा क्या नमाज पढ़ेगा, और क्या आप तलकीन करेंगे बच्चों को, कैसे आप बुला के ले जाएंगे। सबसे पहले हमारी कमी है कि हम नमाज के पाबंद नहीं हैं, सबसे बड़ी कमी है ना। और जो जिसकी वजह से हमारा ईमान खतरे में, समझ लीजिए जहन्नमी बन रहे हैं। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो जहन्नमी बन रहे हैं। और बच्चा जो हम नमाज के पाबंद नहीं होंगे तो बच्चा भी नमाज का पाबंद नहीं है ना। और बाद में आप कहिएगा तो आपकी बात भी नहीं माने, है ना। शुरू से अगर आदि नहीं बनाया आपने तो नहीं मानेगा। इस्लाम का उसूल ये है कि शुरू से उसको आदि बनाओ नमाज पढ़ने के लिए, रोज़ा रखने के लिए, उसको कहो, उसको मजबूर करो। 10 साल में पीटने का क्या मतलब है, नमाज पढ़ने के लिए मजबूर करो उसको। जब हम करेंगे इस्लाम की रोशनी में, उसके बाद जब जवान होता है तो नेक औरत से शादी करो, नेक लड़की से शादी करो, हाँ दीनदार लड़की से शादी करो। ये भी नहीं है, दीनदार लड़की नहीं चाहिए, पैसा वाली चाहिए जी, और अपने ख़ानदान की लड़की चाहिए। ख़ानदान से मतलब अपनी ज़ात का लड़की चाहिए, अपनी बिरादरी की लड़की चाहिए। गैर बिरादरी की लड़की कितना हो पाक होगी, कितना हो नेक होगी, कितना हो इल्म नहीं, वो जो दुल्हन है वो दुनियाइन है, वो ये है, वो जो है ना ये है वो है कह करके जो है टाल देंगे जी, नहीं करेंगे। अपनी ज़ात का होना चाहिए, चाहे जैसी हो, या पैसा वाली होना चाहिए। तो क्या असर पड़ेगा, क्या बरकत होगी, क्या बरकत होगी। तो बहरहाल मेरे भाई, मैं मुख्तसर कहना चाहता हूँ कि हम लोग अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चे नेक बने, अल्लाह वाले बने और दीन के रास्ते पर गामजन रहें, है ना, आपका दिल खुश होगा, आपकी आँख ठंडी होगी मेरे भाई, और आप यकीन कर लीजिए आप भी जन्नती बनेंगे, आपका बच्चा भी जन्नत, कितनी खुशी होगी। बताइए अगर हम जन्नती बन जाए, मिसाल के तौर पे हमारे बच्चे सब जहन्नमी बन जाएं, घर वाले जहन्नमी बन जाएं, क्या लगेगा आपको। तो इसलिए कैसे इंसान गवारा करता है, घर में बुराई हो रही है, घर की औरतें नमाज नहीं पढ़ती, घर के बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, कैसे हम गवारा करते हैं। और देखिए तालीम का हाल, हम दाढ़ी रखते हैं, हमारा बच्चा भी दाढ़ी रखेगा। शुरू से हम उसकी तालीम देंगे, उसको तालीम देंगे और कहेंगे कि दाढ़ी रखो, दाढ़ी रखना है, पढ़ेगा तो समझेगा कि दाढ़ी रखना है ना। और जब नहीं कहेंगे, अब बाद में कहिएगा दाढ़ी रखने के लिए, तो नहीं रखेगा। मैं अपने बेटे की बात कह रहा हूँ, मेरा पहला बेटा जो है, मैंने उसको नहीं कहा दाढ़ी रखने के लिए, दाढ़ी रखेगा ही, है ना, बाप रखा है वो भी रखेगा, नहीं रखा वो। अब मैं कहता हूँ उसको तो सुन लेता है, बस नहीं रखता है। लेकिन मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उससे छोटे हैं, उनको मैंने पहले से कहा कि दाढ़ी रखना है, नहीं काटना है, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी रखे हुए हैं। तो कहने का आप तरबियत दीजिएगा तब ना। देखिए एक और मुसीबत है, कुछ अक्सर लोग तो पढ़ाते ही नहीं मदरसा में नहीं पढ़ाते। मेरे भाई मदरसा में पढ़ाइए, अगर नेक बनाना चाहते हैं और जन्नती बनाना चाहते हैं मदरसा में पढ़ाइए। अक्सर लोग नहीं पढ़ाते। अब कुछ लोग पढ़ाते नहीं हैं तो किस तरह पढ़ाते मालूम है, डाल दिया मदरसा में बस, और कोई मतलब नहीं, और बच्चे से कोई मतलब नहीं, बच्ची से कोई मतलब नहीं। घर बच्चा आता है, बच्ची आती है, वो नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, है ना, और नेक काम करते हैं कि नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, उसे कोई मतलब। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मदरसे में जमजम पिलाया जाता है और घर आकर बच्चा या बच्ची शराब पीते हैं, है ना, तो बच्चे पर अच्छा असर पड़ेगा नहीं। बच्चे पर शुरू से आपको गार्डिंग करनी होगी, उनकी तरबियत के लिए मदरसे में गार्डिंग होती है, वहाँ नमाज पढ़वाई जाती है। आपके बच्चा जब घर आए तो उसको देखिए, बच्चा आपका बहक तो नहीं रहा है, कहीं शरीर बच्चों के साथ तो नहीं जा रहा है, नमाज पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, शायर दीन पर अमल कर रहा है कि नहीं कर। ये आपको ताकीद रखनी होगी, माँ को ताकीद रखनी होगी। और सिर्फ माँ नहीं, माँ से कुछ नहीं होता है, माँ से कुछ नहीं होता है। बच्चे माँ की बात नहीं मानते, इल्ला ये कि बच्चे शुरू से दीनदार हों, शुरू से तरबियत के तो माँ के बच्चे माँ की बात ही बच्चे मानेंगे, लेकिन आमतौर पर नहीं मानते। वो लोग जो सऊदीया रहते हैं, वो लोग जो बाहर मुल्कों में काम करते हैं, उनके बच्चे आमतौर पर नहीं संभलते, बच्चे उनके बिगड़ जाते हैं। क्यों? इसलिए कि बाप का एक असर होता है, बाप से बच्चे संवरते हैं, बाप की बात मानते हैं, बाप से डरते हैं, माँ से बच्चे नहीं डरते। तो आमतौर पर माँ के हवाला करके बच्चियों को लोग बाहर कमाने चले जाते हैं, पैसा के चक्कर में उनके बच्चे खराब हो जाते हैं, आमतौर पर देखा जाता है। और उनकी बीवी भी खराब हो जाती है जी। कहीं कहीं सुना जाता है कि जहाँ लोग ज़्यादा सऊदीया रहते हैं, बाहर रहते हैं, उनकी औरतें भी खराब हो जाती हैं जी। इसलिए कि 2 साल 2.5 साल के बाद आते हैं। बहरहाल ये चंद मेरी बातें थी मेरे भाई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ बड़े दर्द के साथ कि अगर हमको इन बच्चों से मोहब्बत है तो मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि हम इनको जन्नती बनाने की, नेक और सालेह बनाने की, इनको बुज़ुर्ग बनाने की, इनको अच्छा
اور نیک بنانے کی ہم لوگ حتی الامکان کوشش کریں۔ اور سنیے ایک آخری بات، اللہ سے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ رب العالمین ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا بھی ہم بچے کے لیے کریں کہ اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، صالح بنا دے، متقی پرہیزگار بنا دے، اور یہ قوم ملت کے لیے اس کو نفع بخش اور فائدہ مند بنا دے، اس کو ماں باپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو دعا بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے کہ باتیں کہی ہیں ہمیں بھی اور آپ سب کو۔